نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، آج ایک نیا سبق آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ روزوں کا بیان۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو اس کے روزے رکھنا فرض ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ جب رمضان کے روزے شروع ہونے کی تحقیق ہو جائے، خواہ چاند دیکھنے سے یا ایک عادل شخص کی شہادت سے یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے سے، اگرچہ 30ویں رات کو آسمان خوب ابر آلود ہو، تحقیق کے بعد رات کو کسی وقت دوسری فجر طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی جائے کہ میں صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح ہر رات یہ نیت کرنا حتیٰ کہ مہینہ مکمل ہو جائے۔ اگر رمضان کی پہلی رات ہی یہ نیت کر لی جائے کہ میں مکمل رمضان کے روزے رکھوں گا تو ایک ضعیف روایت کے مطابق یہ بھی جائز ہے، لیکن صحیح پہلی صورت ہی ہے۔ پھر جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو رمضان کے اندر روزہ دار تمام دن کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کریں، کسی طرف سے بھی پیٹ کے اندر کوئی چیز نہ جانے پائے، اور نہ روزہ دار سینگی لگوائے نہ دوسرے کو سینگی لگائے۔ عمدن کیا کرنا نہ منی خارج کرے۔ اگر مذکورہ اشیاء میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن روزہ دار غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے نہ پیے اور اس روزے کی قضا دے۔ البتہ روزہ دار غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے نہ پیے اور اس روزے کی قضا دے، البتہ جمع کرنے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک تندرست صحیح سالم مرض العیوب یعنی امراض سے پاک اور مسلمان غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، فی کس مسکین 1 مد کھانا ہو، اور 1 مد 1/3 رطل عراقی کے برابر ہے، یعنی 1/3 173 درہم فی کس ہو، یا نصف سا کھجور ہو، یا شہر میں دستیاب غلے سے دیا جائے، جیسا کہ ہم نے صدقہ فطر میں بیان کیا۔ حنفیہ کے نزدیک بتاتا چلوں، جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہیں روزے دار کی جو ہے وہ ایک روزے کی قضا بنتی ہے۔ اگر آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کو 60 سے آپ ملٹیپلائی کر کے اپنا وہ متعلقہ آپ اس کا کفارہ نکال سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، اور وہ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اور باقی رمضان میں انتہائی احتیاط کرے۔ مزید برآں رمضان میں دن کے وقت جو جوان عورت کے ساتھ خلوت نہ کی جائے، نہ بوس و کنار کیا جائے، اگرچہ عورت اس کے لیے حلال ہو۔ روزے دار وقت زوال کے بعد مسواک کرنے، گوند چپکانے، تھوک جمع کر کے نگلنے، سالن کا نمک چکھنے، غیبت اور چغلی کرنے، جھوٹ بولنے اور گالی وغیرہ نکالنے سے پرہیز کرے۔ یہاں احناف کے مسائل اور ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حنفی ہے، اس لیے وہ اس کے مطابق ہی اس کتاب میں مسائل بیان کر رہے ہیں۔ مسواک سے احناف کے نزدیک روزہ نہیں خراب ہوتا۔ روزے دار کو وقت غروب کے بعد روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے۔
البتہ ابر آلود دن میں قدر تاخیر افضل ہے۔ اسی طرح سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، سوائے اس کے جسے فجر کے طلوع ہونے کا خدشہ ہو۔ افطاری میں افضل یہ ہے کہ کھجور سے کی جائے، پانی سے کی جائے۔ افطاری کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا پڑھے، اور وہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب روزے دار کے سامنے کھانا چن دیا جائے تو وہ کہے بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت سبحانک وبحمدک اللہم تقبل منا فانک انت السمیع العلیم۔ آگے اعتکاف کا بیان ہے جی۔ مسلمان کے لیے اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ اعتکاف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو۔ سب سے افضل مسجد جامع مسجد ہے۔ جب اعتکاف کے دوران یوم جمعہ شامل ہو، جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہو وہ مسجد افضل ہے۔ اور اعتکاف کے بغیر روزے کے بھی درست ہے۔ اعتکاف بغیر روزے کے بھی درست ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ روزہ معتکف کا عزم بڑھاتا ہے، کسر نفسی میں اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں بڑا لائق ثابت ہوتا ہے۔ یہاں بھی احناف کا مذہب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے سنت اعتکاف نہیں ہوتا، نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اعتکاف کی تعریف۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو کسی خاص مقام پر مبعوث کر لیا جائے اور کسی چیز سے چمٹ کر اس پر ہمیشگی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مورتیاں بت کیا ہیں جن سے تم چمٹ گئے ہو۔ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف نبی اور صحابہ کرام سے منقول سنتوں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور صحابہ کو یہ کہہ کر رغبت دلاتے جو کوئی اعتکاف کا ارادہ رکھے وہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے۔ جب اعتکاف اختیار کر لیا جائے تو ان اعمال میں مشغولیت اختیار کی جائے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ تلاوت قرآن مجید اور سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات، اور کائنات میں غور و فکر کرے۔ معتکف غیر ضروری باتوں اور ان کاموں سے پرہیز کرے اور ذکر الہی کے علاوہ خاموشی کو اختیار کرے۔ معتکف کے لیے درس و تدریس اور قرآن پڑھانا جائز ہے، اس لیے ان کا نفع دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، لہٰذا اس میں ذاتی مشغولیت والی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ معتکف ضروری حاجات میں اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، جیسا کہ غسل جنابت کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بول براز کے لیے، کسی فتنے میں واقع ہونے کے خوف یا بیماری ہونے کے خوف سے بھی باہر آ سکتا ہے۔